ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض عارضی اور ختم ہونے والی ہے، اور اصل زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان کی حاکمی جزا اور سزا کا فیصلہ روز محشر ہی کیا جائے گا، لیکن ہمارے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا کا آغاز قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے سے غافل ہو جاتے۔ پھر ارشاد فرمایا، لذت کو کاٹنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے والی ہوں، یہ واقعہ دمشق شام میں پڑھانے والے ایک عالم شیخ نے بیان کیا ہے کہ جب ایک گورکن نے میت کو قبر میں اتارتے وقت قبر میں جنت کا باغ دیکھا۔ یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں بلکہ حقیقتاً یہ واقعہ پیش آیا ہے جو دمشق شام کے ایک مشہور قبرستان دہدہ کا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں دمشق میں دہدہ قبرستان ہے جو بہت مشہور قبرستان ہے، جس میں اولیاء دفن ہیں، علماء ہیں، مجاہدین ہیں، شہداء ہیں۔ اس قبرستان میں ایک آدمی تھا جو گورکن کا کام کیا کرتا تھا، یعنی قبریں کھودتا اور مردے دفن کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اسے ایک قبر بنانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس گورکن نے اپنا کام شروع کیا اور قبر کھود ڈالی، اور کچھ دیر بعد جنازہ بھی آ گیا۔ جنازے کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں آئے تھے۔ جنازے کو لا کر زمین پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جنازے کا صندوق کھولا گیا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے لگے۔ گورکن قبر کے اندر موجود تھا۔ اس نے میت ہاتھ میں لی اور اسے قبر میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ یہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے، کوئی خیال اور الف للب کی داستان نہیں۔ قبر کے اندر گورکن نے جب یہ دیکھا کہ دو آدمی گھوڑے پر سوار آئے اور میت اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تو وہ یہ سارا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، لیکن قبر کے باہر موجود لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف یہ سارا منظر قبر کے اندر موجود گورکن ہی دیکھ پایا۔ چنانچہ باہر موجود لوگوں نے اس گورکن کو باہر نکالا، اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش میں لائے۔ میت کے ساتھ آنے والی عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، ایسا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے کہا، باخدا میں نے عجیب چیز دیکھی ہے، اور پھر سارا ماجرا لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کو وہم ہو گیا ہے، اس لیے وہ گورکن کو یوں ہی وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کو کچھ مہینے گزر گئے۔ تھوڑے وقت بعد وہ عورت پھر گورکن کے پاس آئی اور گورکن سے قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت لائی گئی۔ جیسے ہی اس نے میت اٹھائی اور قبر میں رکھنے لگا تو قبر ایک مرتبہ پھر کھل گئی اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو لے کر چلے گئے، لیکن اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً قبر سے باہر نکلا اور عورت کے پیچھے چل پڑا اور اس سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئی ہو؟ اس عورت نے اسے جواب دیا، مجھے اپنی تکلیف میں رہنے دو۔ تو گورکن نے اسے دوبارہ سوال کیا، تمہاری کیا تکلیف ہے؟ وہ بولی، تم نے جسے دفن کیا ہے وہ میرا بیٹا تھا، اس سے پہلے میرا ایک اور بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ گورکن پکار اٹھا، کیا وہ پہلے والی میت بھی آپ کے گھر کی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ عورت کہنے لگی، لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ گورکن نے کہا، باخدا میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ پہلی میت کو میں نے قبر میں رکھا، اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دونوں ایسا کون سا عمل کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ عورت نے کہا، میرا پہلا بیٹا صرف طالب علم تھا اور دوسرا بیٹا ایک درکان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم کے خرچ اٹھایا کرتا تھا۔ اللہ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک فرمایا۔ اس گورکن نے یہ حالت دیکھی اور یہ جواب سنا تو قبرستان چھوڑ کر، اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد آ گیا۔ شیخ صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد میں میرے پردادا خدمت کیا کرتے تھے۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اچھا، آپ کی عمر 45-50 سال ہو چکی ہے اور آپ اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ساری زندگی بھول رہے ہیں اور اس عمر میں آ کر علم حاصل کرنا شروع کر رہے ہیں؟ میرے پردادا نے وجہ پوچھی تو گورکن نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ انہوں نے پھر جواب دیا، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے تم شروع کر دو۔ گورکن نے کتابیں پڑھنا اور انہیں
یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا اپنا شمار دمشق کے بڑے علماء میں ہونے لگا۔ اس کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کے لیے بطور مثال بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ دین کے طالب علم کے ساتھ اس کا اللہ یہ سلوک کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن مرتا ہے تو دو نورانی چہرے والے فرشتے اس کے آگے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ساتھ ایک خوشبودار کپڑا ہوتا ہے جس سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس مومن کی روح کو اس کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کی روح کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اے پاک روح، نکل اس پاک جسم سے اور چل جنت کے باغات اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی طرف۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے بدن کو جس پر تو نے آباد رکھا۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو پروردگار کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اس روح کو لے جاؤ اپنے مقام میں، یعنی جہاں مومنوں کی ارواح ہوتی ہے، اور قیامت ہونے تک وہیں رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں، اور اس سے کہا جاتا ہے، یہی تیرا مقام ہے جب قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔